ہندوستان میں نئی عمر کے لوگوں نے جس شاعر میں چند برسوں میں سارے ہندوستان کے سامعین کے دلوں پر حکمرانی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے، اس کا نام ہے الطافیہ۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب الطافیہ تشریف لائے اور اس شاعر اور سمیلن کا منصور کا آغاز یہاں سے ہو جائے۔ الطافیہ حاضرین گرامی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج کے اس مشاعرے میں حاضر ہوں۔ بنا کسی تمہید کے میں غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں، مطلع پیش کرتا ہوں ملازم۔ ہاں بھائی الطاف صاحب، ہاں والیوم بڑھا دیجیے بھائی۔ شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، ثمر لہرانے لگتے ہیں، وہ کچے ہوں کے پکے اس پہ پتھر آنے لگتے ہیں، وہ کچے ہوں کے پکے اس پہ پتھر آنے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ حاضرین گرامی۔ کیا کہنے۔ شعر پیش کرتا ہوں ملازم میں۔ سفر کی ساری الجھن اور تھکن، سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں، تھکن میں بھول جاتا ہوں، میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکانے لگتے ہیں، میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکانے لگتے ہیں، سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں، میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں۔ اور دوستوں مجھے اجازت دیجیے، میں یہ شعر اخلاص داد کی موجود ہیں ان کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، ہاں عنایت، پیش کرتا ہوں دوستوں، ان کے توسط سے، ان کے حوالے سے، اور ان کی دعا بھی چاہتا ہوں ملازم۔ عنایت۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو، میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو، میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو، میرے اجداد کے چہرے مجھے یاد آنے لگتے ہیں، میرے اجداد کے چہرے مجھے یاد آنے لگتے ہیں، میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو، میرے اجداد کے چہرے مجھے یاد آنے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں۔ اور دوستوں
آج میرے لیے سب سے بڑا یہ دن اس لیے بھی ہے کہ میرے سامنے دنیا کے ایک بہت ہی عظیم شاعر احمد فراز صاحب موجود ہیں. میں ان کی بھی دعا چاہتا ہوں اور یہ شعر پیش کرتا ہوں ملازمہ غزل کا. جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں. میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں. شجر کی شاخ پر جبھی. اور اس غزل کا یہ آخری شعر آپ سبھی حضرات کی نظر کرتا ہوں. عنایت ارشاد. ضمیر و ظرف کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں. دوستو اگر مصرع لگ گیا ہو تو آپ سبھی حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں ملازم میں. ضمیر و ظرف کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں، ضمیر و ظرف کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں، تو اپنے آپ ہی میرے قدم رک جانے لگتے ہیں، تو اپنے آپ ہی میرے قدم رک جانے لگتے ہیں. شجر کی شاخ پر جبھی. اور دوستو اس غزل کا یہ آخری شعر آپ سبھی حضرات کی محبتوں کے حوالے، سماعتوں کے حوالے ملازم فرمائے. در و دیوار سے رحمت کی خوشبو آنے لگتی ہے، در و دیوار سے رحمت کی خوشبو آنے لگتی ہے. ہمارے گھر میں جب مہمان آنے جانے لگتے ہیں، ہمارے گھر میں جب مہمان آنے جانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جبھی. دوست ایک شعر اور یاد آ گیا. دائس پر میرے کرم فرما ڈاکٹر راحت اندوری صاحب موجود ہیں، رئیس انصاری صاحب، انور جلال پوری صاحب، معراج فیض آبادی صاحب. ان تمام شعراء حضرات کی دعا چاہتے ہوئے یہ آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ملازم میں. بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے، ملازم فرمائیں شعر. بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے، جنہیں اڑنا نہیں آتا وہ پر پھیلانے لگتے. واہ واہ واہ.